عاشق زلف رسول سیدنا حضرت بلال حبشی کائنات کی وہ پہلی عظیم مقدس ہستی ہیں جن کو دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعلیٰ شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے رسول کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ بلال کی قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ آپ کے والد ربا اور والدہ حمامہ عرب کے ایک قبیلے کے غلام تھے۔ یہ سرزمین عرب کا وہ تاریک دور تھا جب انسان اخلاقی پستیوں کی گہرائیوں میں گرا ہوا تھا اور اس پر گمراہی مسلط تھی، اور اس دور جہالت میں سب مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا جسے بنیادی انسانی حقوق ملنا تو بہت دور کی بات سکون سے اپنی زندگی گزارنے کا بھی حق نہ تھا۔ سیدنا حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ وہ اپنے آقا کی بکریاں چرانے پہاڑوں پر جایا کرتے تھے، اور ایک دن آپ کا گزر غار ہرا کی طرف سے ہوا جہاں رسول کریم اپنے یار غار سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ اللہ کے رسول غیبداں نے اس حبشی جوان کو دیکھا تو اپنے پاس بلا کر فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہاری اسلام کے متعلق کیا رائے ہے؟ سیدنا حضرت بلال حبشی تو رسول کریم کی ذات اقدس سے پہلے ہی متاثر ہو چکے تھے۔ پھر آقائے کونین کا دلکش انداز گفتگو تو حضرت بلال کے منہ سے نکلا کہ میں آپ کے دین کو اچھا پاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت بلال تو واپس لوٹ گئے، مگر ان کا دل وہیں حضور کی طرف رہ گیا۔ دوسرے روز پھر بکریاں لے کر وہیں پہنچے۔ نبی کریم کی سادہ اور باتیں سنے تو دل اور بھی بے قرار ہو گیا۔ جو سچائی آپ کے قلب پر اسلام کی صورت میں پہلے ہی ودیعت کر دی تھی، وہ دین اسلام کی صورت میں سامنے آ گئی، اور آپ نے اسلام کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا، حضور کی غلام کی سند حاصل فرمائی، آپ کے مرید ہو کر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اس وقت سیدنا حضرت بلال کی عمر مبارک 28 برس تھی۔ آپ ان پہلے 7 خوش نصیبوں میں ہیں جن کے لیے اسلام نے اپنے دروازے کھول دیے۔ یہ اسلام کا اولین دور تھا۔ حضور پاک اللہ کے حکم سے فی الحال رازداری سے اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے، لیکن اسلام کا منفرد اور پاکیزہ رنگ زیادہ عرصے تک کفار مکہ سے پوشیدہ نہ رہ سکا۔ انہوں نے جلد ہی محسوس کر لیا کہ ان کے بعض ساتھیوں، خاص طور پر غلام اور خواتین میں ایک تبدیلی آ گئی ہے۔ امیہ بن خلف کو جلد یہ خبر مل گئی کہ اس کا غلام بلال نبی کافر یمین کا غلام بن گیا ہے اور اس کا شمار آپ کے ساتھیوں میں ہوتا ہے۔ اس جرم کی پاداش میں امیہ نے سیدنا حضرت بلال حبشی پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرانا شروع کر دیے۔ ہرا کی یہ زمین اپنی گرمی کی وجہ سے مشہور تھی، جو دھوپ میں تانبے کی طرح گرم ہو جاتی تھی۔ امیہ حضرت بلال کو تانبے کی زمین پر لٹاتا اور آپ کے سینے پر بھاری پتھر رکھتا، آپ کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیتا۔ آپ کے بدن کی چربی پگھل پگھل کر انگارے بجھا دیا کرتی تھی، مگر آپ کی زبان مبارک سے احد احد کے سوا کچھ نہ نکلتا تھا۔ امیہ آپ کو کہتا، اب بھی تو میم ہے میم ڈال کے خدا سے باز آ جا، لیکن اسلام اور سینرے کاف الف رے کی محبت ان کے سینے سے دنیا کی کوئی بھی سخت سے سخت سزا ختم نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کے سینے میں عشق سین واو لام کی حقیقی شمع روشن تھی۔ آپ عاشق حبیب خدا تھے، دنیا کی ان مانوں سے کہاں تریار کو چھوڑتے۔ حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو اس حالت میں دیکھا کہ امیہ نے ان کو ایسی تپتی ہوئی زمین پر لٹا رکھا تھا کہ جس پر اگر گوشت بھی رکھ دیا جاتا تھا تو وہ بھی جل جاتا، لیکن اس حالت میں بھی حضرت بلال اللہ کے سوا کسی بھی دوسرے معبود کا انکار کرتے رہے۔ امیہ نے طیش میں آ کر ان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں مکے کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا۔ وہ بدبخت لڑکے آپ کو مکہ کی وادی میں گھسیٹتے پھرتے تھے اور تپتی ہوئی انگارہ ریت پر اونٹے منہ ڈال دیتے تھے اور آپ پر پتھروں کا ڈھیر لگا دیتے تھے، لیکن عاشق رسول نے اسلام اور سینرے کاف الف رے کا دامن پھر بھی چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ آپ پر بہت ظلم و ستم کا یہ سلسلہ کافی عرصہ جاری رہا۔ یار غار رسول سیدنا حضرت صدیق اکبر اس عاشق صادق پر اتنا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ایک دن ان سے رہا نہ گیا تو وہ امیہ کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ اس بیگنا اور بے کس غلام پر اتنا ظلم و ستم مت کرو۔ اگر وہ ایک خدا کی عبادت کرتا ہے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے، اور اگر تم اس کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ واو احسان آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ امیہ نے حقارت سے کہا کہ میں تمہارے خیالی یوم آخرت کا قائل ہی نہیں، جو میرے جی میں آئے گا میں وہی کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس کو پھر تحمل سے سمجھایا کہ تم طاقتور ہو، اس مجبور غلام پر ظلم کرنا تمہارے شایان شان نہیں ہے، تم عربوں کی قومی روایت کو دھبا مت لگاؤ۔ امیہ نے کہا، تم اس کالے غلامین کے اگر اتنے ہی ہمدرد ہو تو اس کو خرید کیوں نہیں لیتے؟ سیدنا صدیق الف کاف بے راضی ہو گئے اور آپ کو آزاد کرا دیا۔ سرکار دو عین الف لام میم کو سیدنا حضرت بلال کے آزاد ہونے کی جب خبر ملی تو آپ بہت ہی خوش ہوئے اور حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ مجھے بھی اس میں شریک کر لو۔ تو یار غار نے عرض کی، یا رسول اللہ میں تو بلال کو آزاد کر چکا ہوں۔ سیدنا حضرت بلال حبشی
حبشی اب آزاد تھے اور اپنا زیادہ وقت اپنے کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں گزارتے تھے، ان سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے، حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتے اور دین حق کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے۔ جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت بلال حبشی نے بھی ہجرت کی اور مکہ سے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ رسول کریم نے مہاجرین و انصار کا مواخات کرایا تو حضرت سیدنا بلال کو حضرت ابو رویحہ کا بھائی بنایا گیا، جن سے آپ کو بہت محبت تھی۔ پھر جب مدینہ منورہ میں اسلامی حکومت کی داغ بیل ڈالی گئی تو ایک سال بعد یہ سوال اٹھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے کون سا انداز اپنایا جائے۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ہر نماز کے بعد پرچم بلند کر دیا جائے، کچھ نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، کچھ لوگوں کی تجویز تھی کہ آگ نماز کے وقت جلائی جائے اور جسے لوگ دیکھ کر نماز کی طرف آ جائیں گے، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایک آدمی لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کو نماز کے لیے بلایا کرے، اس طرح لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے اس سب طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ ابھی یہ بحث جاری تھی کہ حضرت عبداللہ بن زید حضور پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے خواب میں الف ایک شخص نے اذان کے الفاظ سکھائے ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے وہ کلمات دہرائے۔ حضور پاک نے وحی الہی کے ذریعے ان کلمات کو پسند فرمایا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی اسے قسم کا خواب دیکھا تھا، انہوں نے بھی خواب اپنا بیان کر دیا۔ سرکار کونین نے سیدنا حضرت بلال کو حکم فرمایا کہ اذان دو، پھر آپ کو اذان کے کلمات سکھائے اور ان کی ہدایت فرمائی کہ دونوں کانوں میں انگلی دے کر اذان دو تاکہ تمہاری آواز بلند ہو اور دور تک پہنچے۔ چنانچہ مدینہ کی فضاؤں میں نغمہ توحید بلند ہوا اور سیدنا حضرت بلال حبشی کو دنیا اسلام کے پہلے مؤذن رسول ہونے کا عظیم اعزاز ملا۔ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تو اس کے ایک سرے پر ایک چبوترا بنا کر اس پر چھت ڈال دی گئی، اس جگہ رسول پر نور کے وہ صحابہ کرام رہنے لگے جو ہمہ وقت حضور پاک کی خدمت اقدس میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے۔ ان مقدس اصحاب کو اصحاب صفا کہا جاتا ہے، عربی میں صفا چبوترے کو کہتے ہیں، اور سیدنا حضرت بلال حبشی تھی اصحاب صفا میں سے تھے۔ سرکار دو عالم کے وصال مبارک کے بعد آپ شام کی جنگوں میں شرکت کے لیے چلے گئے، بیت المقدس کی فتح میں بھی آپ شریک تھے۔ 16 ہجری میں جب حضرت عمر شام گئے تو حضرت بلال نے جابی میں ان کا استقبال کیا، قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرانے کی خوشی میں آپ نے وہاں اذان دی۔ بعد میں آپ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے تو لوگوں کے اصرار پر شہزادگان رسول کے حکم پر جب آپ نے مدینہ منورہ میں اذان دی تو عورتیں گھروں سے باہر نکل آئیں، ہر طرف کہرام مچ گیا، آپ محبت رسول میں بے ہوش ہو کر گر گئے اور بعد میں مدینہ منورہ چھوڑ گئے اور واپس شام چلے گئے۔ 20 ہجری میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو دمشق میں باب الصغیر کے قریب دفن کیا گیا۔ جب آپ کے وصال کا خبر سیدنا فاروق اعظم کو ملی تو آپ روتے روتے نڈھال ہو گئے، آپ روتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ہمارا سردار بلال بھی ہمیں جدائی کا داغ دے گیا۔ آپ وہ عاشق رسول تھے، جب یار کو دیکھا تو سب برداشت کر لیا مگر دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ اللہ کریم آپ کے عشق کا ایک ذرہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے اور سیدنا حضرت بلال حبشی جیسے عظیم صحابی رسول کے صدقے امت مسلمہ کی بخشش فرمائے۔